آج میرے محترم دوستوں بزرگوں اور سننے والی میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، جو تمہاری ضروریات ہے، اللہ کی قسم یہ ضروریات نہیں، یہ فضولیات ہے۔ ان فضولیات کی وجہ سے ازواجی زندگی کے اندر دراڑیں پڑ گئی۔ اگر ضروریات ہوتی، تمہارا گھر والا صبح گھر سے نکلتا، شام کو اپنے گھر میں آتا، رکی سکی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے، اور رات کو تہجد میں دونوں میاں بیوی اللہ سے ملاقات کرتے، بیوی شوہر کو اٹھاتی، شوہر تو بیوی کو تہجد کے لیے اٹھاتا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے نبی نے فرمایا اللہ آسمانوں پہ مسکرانے لگ جاتا۔ اللہ ہنستا بھی ہے کہاں؟ جب مجاہد جہاد کے لیے تیار ہو جائے اور اپنی وردی پہن کے کھڑا ہو، اللہ یہ منظر دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں امیر اور غریب میرے محترم دوستوں بزرگوں دو چادریں اور اسپنج کے چپل پہن کے جب عرفات کی زمین پہ بیٹھتا ہے، اللہ یہ منظر دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ تہجد کے وقت عورت مرد کو اور مرد عورت کو اٹھاوے کہ اٹھ جا، آجا اللہ کو سجدہ کرنے، میاں بیوی کے اٹھانے پہ اللہ ان دونوں کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ ہنسایا کبھی اللہ کو؟ رونا 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 رونا۔ ایک صابن کی ٹکیا سے پورے گھر والوں کا گزارا ہوتا تھا، لیکن اب یہ ضروریات فضولیات میں بدل گئی۔ شیمپو علیحدہ آئے گا، شینر علیحدہ آئے گا، سلک ایپل علیحدہ آئے گا، سلکی بالوں کا علیحدہ آئے گا، ہیئر علیحدہ آئے گا، برش علیحدہ آئے گا، کنگھی علیحدہ آئے گی۔ خدا کی قسم کوئی جراثیم نہیں تھے، ایک ایک کنگھی 10 بہن بھائیوں کے سر میں ہو جایا کرتی تھی، اب تو سب کے کنگھے علیحدہ۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، کبھی نماز کی خوشبو آیا کرتی تھی، کبھی تقوی کی خوشبو آیا کرتی تھی، کبھی پرہیزگاری کی خوشبو آیا کرتی تھی، کبھی زبان سے سچائی کے بولوں کی خوشبو آیا کرتی تھی، کبھی ایمانداری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ او لوگو، جب سے باڈی سپرے آ گئے، جب سے پرفیوم آ گئے، ہزار ہزار 10-10 ہزار کی خوشبوؤں نے تقوی کی خوشبوؤں کو ختم ہی کر دیا ہے۔ نکاح کر دیا گیا، شاہ کرمان کو پتہ نہ لگا، اللہ والے سے نکاح کر دیا گیا، اور فرمایا بیٹی میں نے تقوی دیکھا، پرہیزگاری دیکھی، میں نے تقوی کی بنیاد پہ تیرے رشتہ کر دیا۔ نوجوان نے کہا جی مجھے 1-2 دن کی مہلت دے دو، میں کم از کم منجا بسترا تو سیدھا کر لو، چھت پھٹی ہوئی ہو ذرا اس کو درست کر لو۔ فرمایا نا تیری امانت میرے گھر میں ہے، موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، تجھے آنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے تیری امانت کو تیرے گھر میں چھوڑاؤں گا۔ ایسا ہی ہوا، اللہ اکبر۔ حضرت والا کی بیٹی صاحبہ گھر کے اندر چلی گئی، دلہن بن کے اپنے شوہر کے گھر میں چلی گئی۔ پہلی رات ہے، شوہر کہنے لگا بیوی کو کیا کھلاؤں، میرے پاس کوئی ڈرائی فوڈ کوئی نہیں، میرے پاس کوئی فروٹ نہیں، کوئی کھانا پینا نہیں۔ چکیر اٹھایا، کل پرسوں جو روٹی کھائی ہوگی، آدھی روٹی کا ٹکڑا بچا پڑا تھا، یوں لا کے گھر والی کے آگے کر دیا۔ گھر والی نے گھونگھٹ اٹھایا، بسم اللہ پڑھ کے ٹکڑے کو ہاتھ لگایا، اور اچانک دل میں خیال آیا آج کا نہیں کل کا ہوگا، کل کا نہیں پرسوں کا ہوگا، اس نے یہ روٹی کیوں بچا کے رکھی؟ ایکسکیوز می، ذرا ادھر تشریف لے کے آئیے۔ جی یہ روٹی آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ اب کیا کرے؟ 3-4 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی کھا لی، 3-4 دن پہلے بھوکا رہا تھا، آدھی اس لیے بچا کے رکھ دی، پتہ نہیں ملے نہ ملے، کل بھوک لگے گی کھا لوں گا، بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ والی نے ٹکڑا یوں زمین پر چگیر میں رکھ دیا، کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا باپ تیرے چہرے سے دھوکہ کھا گیا، دھوکہ کھا گیا میرا باپ تیرے سے، میرے پر رحم کر، مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے میرے گھر چھوڑ کے آ، ورنہ میرے ابا جی کو اطلاع دے دے کہ میرا باپ آپ کے لے جائے، اللہ اکبر، میں تو گزارا کر لوں گی لیکن میرے باپ تو دھوکہ کھا گیا۔ واللہ والا کہنے لگا میں نے کس چیز کا دھوکہ کھایا؟ اللہ کی قسم میں تو ساری باتیں صحیح کر دی، کہ یہ کل کا ٹکڑا تو نے کیوں بچا کے رکھا؟ میرے باپ نے جب حجاب و قبول کروایا تھا تو میرے ابا نے کہا تھا اے میری بیٹی تیرا رشتہ میں نے تقوی کی بنیاد پہ کیا۔ یہ کیسا تقوی ہے جسے ایک دن کی روٹی پر اللہ پر اعتبار کوئی نہیں، ایسے آدمی کے ساتھ میں زندگی کے سال گزاروں، میری ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ یا تو بیوی کہتی مجھے نہیں پتا، جا مرضی سے لا، بندے مار کے لا، بندے کھا کے لا، مرنے کے بعد ایسا رو کے دکھائے گی کہ سب سے زیادہ میرا اس سے پیار تھا۔